آپ کی نظر میں تخلیق کار بڑا ہے یا تنقید نگار؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ تنقید بھی اسی طرح ہو رہی ہے جس طرح شاعری ہو رہی ہے. آپ نے کہا بھرپور شاعری ہو رہی ہے تو جی بھرپور تنقید بھی ہو رہی ہے. ہاں، اس تخلیق کار بڑا ہے یا تنقید نگار؟ جی یہ سوال جو ہے یہ بہت بنیادی سوال اور بہت اہم سوال اور بہت بڑا سوال جو روز اول سے جب سے ادب تخلیق ہوا تب سے ہی ہوتا ہوا آ رہا ہے. تنقید نگار اور تخلیق کار کا جو معاملہ ہے یہ تو بہت دور کی چیز ہے. سب سے پہلے ہم بات کریں گے تخلیقی فن پارے میں جی جو ہے شعری فن پارہ ہو یا نثری فن پارہ ہو، اس پر بھی بات آتی ہے بالکل کہ کون سا فن پارہ بڑا ہے. لیکن دیکھیے، چونکہ ہم شاعری پر اتنی بات چیت کر رہے ہیں، شاعری کو ہمیشہ سے ادب عالیہ شمار کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور ادب عالیہ شاعری کو شمار کیا گیا ہے، اور شاعری جو ہے، شعر گوئی جو ہے، یہ ایک تخلیقی فن ہے. بالکل. تو اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ تخلیق کار نو ڈاؤٹ بے شک بڑا ہوتا ہے تنقید نگار سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ تنقید نگار کا وجود جو ہے وہ تخلیقیت کی ہی بنیاد پر ہے. جی اس لیے کہ ہر تخلیق کار کے یہاں آپ دیکھیں گے کہ بنیادی طور پر اس کے یہاں تنقیدی شعور موجود ہوتا ہے. جی وہ آپ جو ہے لٹریچر کی روایت سے ہی آپ اٹھا کر دیکھ لیں. مثال کے طور پر ہم اگر شعر کہہ رہے ہیں تو ہمارے یہاں ہماری تنقیدی بصیرت اور ہمارا تنقیدی شعور یہ کہتا ہے کہ ہمیں کن لفظوں کا انتخاب کرنا ہے، جی جی کس مضمون کا چناؤ کرنا ہے، کس آہنگ کے ساتھ شعر کہنا ہے، ڈکشن کیا ہونا چاہیے، آپ کا کرافٹ، آپ کا لہجہ، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کے تنقیدی شعور کا حصہ ہیں جو تخلیق کار کے یہاں بنیادی طور پر موجود ہوتی ہیں. اس میں کوئی شبہ نہیں. یعنی ایک تخلیق اور کار جو ہے وہ جی، پہلے سے ایک تنقید نگار ہے، ایک ضرور وہ تنقید اپنی نگار تنقیدی بنیادی نگاہ طور ڈالتا پر ہے اس پہ، تنقیدی شعور اس کے اپنی یہاں تخلیق موجود پہ ہے. وہ ڈالتا ہے. اور ایک تیسری بات اس میں یہ آپ کہہ لیں کہ تنقید نگار کا وجود ہی تخلیق کار کی جو ہے وجہ سے. اگر تخلیقات نہ ہو تو تنقید نگار کس پر کیا ہوگی؟ کرے گا، کس پر بات چیت کرے گا. بالکل. تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ تخلیق کار جو ہے بڑا ہوتا ہے. بلکہ عصر جدید میں، بلکہ میں یہ کہوں کہ خاص طور سے اردو تنقید کی جو روایت ہے جی اس میں ہمیں ایک چیز دیکھنے کو ملتی ہے، یعنی کہ تعصب کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، معذرت چاہوں گا کہ تعصب زیادہ ہے. یعنی اگر کوئی تنقید نگار ہے جی تو اس کا کوئی محبوب ہے، اس پر کچھ لکھ رہا ہے، وہ ہاں اس کا کوئی نہیں اتنا پسند آنے والا ہے تو اس کو سرے سے نکار رہا ہے. جیسے اب بڑے نام ہیں لیکن لے لیتا ہوں میں کہ حالی نے غالب کو متعارف کرایا بعد میں. بالکل بالکل. اس طرح سے اور بھی ہم بہت سارے نام لے سکتے ہیں. تو اس پر آپ کا کیا نظریہ ہے، کس طرح آپ دیکھتے ہیں اس چیز کو؟ یہ خاص طور سے جو یعنی مغربی تنقید ہے جی اس پہ بات ہوتی ہے، جب ہم اس پہ بات کرتے ہیں تو ہاں. مغربی تنقید کو ہم شامل کرتے ہیں. جی جی، دیکھیے یہ سوال جو ہے یہ بہت اہم اور بہت بڑا سوال ہے جو ان لوگوں سے پوچھا جانا چاہیے پراپر اس اکیڈمک کا اور اس جو ہے ڈسکورس کا حصہ ہے. مثال کے طور پر آپ سینئر جو ہے ہمارے اساتذہ جو تنقید نگار ہیں، تخلیق کار ہیں، ان سے یہ سوالات ہونے چاہیے لیکن لوگ پوچھتے نہیں ہیں. اس کے اپنے وجوہات ہیں، لیکن انشاءاللہ اگر نے رہبر مجھ سے اسٹوڈیو کو موقع جی ملا تو ضرور آپ اساتذہ کو آپ بھی بلا کے جی یہاں پہ اگر سوال آپ نے کریں مجھ گے. سے پوچھا ہے تو آپ سنیے. معاملہ یہ ہے کہ ہر تنقید نگار کا کوئی نہ کوئی محبوب ضرور ہوتا ہے. خاص طور سے معاصر تنقید کا جو معاملہ ہے اس کی روایت جو ہے وہ شروع ہی سے آ رہی ہے. ہمارے ہاں جو انتخابات کا سلسلہ خاص طور سے تھا اردو شعری روایت میں، تو انتخاب چونکہ ایک تنقیدی عمل ہے، نو ڈاؤٹ ایک تحقیقی اور تنقیدی عمل ہے، تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ اس کلیکشن میں اگر شعروں کا انتخاب ہے تو اس میں بھی اپنی ذاتی انتخاب سے کام لیتے تھے لوگ. ذاتی پسندیدگی کا جو معاملہ ہے وہ کہیں نہ کہیں وہ برقرار رہتا تھا، اور وہ چیزیں ابھی تک چلی آ رہی ہیں. کہ مثال کے طور پر آپ کو کوئی شاعر کسی تنقید نگار کو کسی وجہ سے پسند ہے تو وہ اس پر بہت زیادہ لکھنے کی، اسے متعارف کرانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن ایک جنون شاعر جو ایک تنقید نگار کو
کسی ذاتی معاملے کی بنیاد پر نہیں اس کو محبوب ہے، اس کو پسند نہیں ہے، لیکن اس کے یہاں بھی وہ خصائص ہیں، وہ شعری خوبیاں ہیں، وہ فنی خوبیاں ہیں کہ اس پر بھی اسی طریقے سے بات چیت کرنی چاہیے. تو اس طرح کے تنقید نگار یعنی بہت سے شعراء ایسے ناپید ہو گئے جن پر کام نہیں ہوا، ناپید ہو گئے، اور یا ہے بھی تو ان پر بہت کم بات چیت ہو رہی ہے، کم لکھ رہے ہیں لوگ. اور یہ تو شروع ہی سے ہوتا ہوا چلا آ رہا ہے. خاص طور سے ہم ماڈرنزم کو دیکھیں، جدیدیت کو، تو اس میں بہت سارے ایسے شاعر ہمیں ملیں گے جن پر بہت زیادہ لکھا گیا، اور بہت ایسے شاعر ملیں گے جن پر کم بات چیت.